بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یاد الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 8 بجے سے 9 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196666 یعنی 0334196666۔ ناظرین و سامعین، آپ پروگرام کے دوران، بریک کے دوران SMS اور کالز کے ذریعے ہمیں اس نمبر پر جوائن کر سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج جنت کی بشارت پانے والی صحابیات، ان میں سے چند ایک کا مبارک تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، وبائی امراض سے محفوظ رہنے کا عمل۔ موسموں کی تبدیلیوں پر اور مختلف حالات میں مختلف وبائی امراض پھیلتی ہیں، تو وبائی امراض سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج اور عمل یہ ہے۔ سورۃ القاریعہ 30ویں پارے میں ہے سورۃ القاریعہ۔ اس کی 100 مرتبہ تلاوت کرنے سے انسان تمام طرح کی وبائی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ القاریعہ 100 مرتبہ تلاوت کرنے سے انسان ہر طرح کی وبائی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ بالکل آپ کو، ہمیں، مجھے، سب کو ضرورت ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے امت مسلمہ میں سے کسی کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، جنت کی بشارت پانے والی چند صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے سردار ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں، یعنی امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، بڑی عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں، اور حقیقت میں یہ سبھی ہستیاں جنتی ہیں، حتیٰ کہ ان ہستیوں کی شفاعت سے اللہ رب العزت روز محشر لوگوں کو جنت کا مصداق بنائے گا، جنتیں عطا فرمائے گا۔ تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام یہ جنتی ہی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت کا وعدہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں، اور یہ بشارت اور خوشخبری قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نسبت رکھنے والی ہستیوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، یہ تمام ہستیاں حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اور پھر نام لے کر احادیث مبارکہ میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا حوالہ ملتا ہے، ذکر ملتا ہے کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس بائی نیم، یعنی ان کے نام لے کر فرمایا کہ فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی۔ بالخصوص عشرہ مبشرہ والی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا طلحہ، سیدنا عبید اللہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زید، اور اسی طرح سیدنا ابو عبیدہ الجراح اور سیدنا سعید،
ان سعد، سعید، یہ 10 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم جنت کی بشارت سے نوازا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اسی طرح دیگر 4 صحابہ کرام کا بھی اس میں گرامی لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر فرمایا یہ جنتی ہیں۔ اگرچہ تمام صحابہ کرام جنتی، لیکن نام لے کر ان ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اسی طرح تمام صحابیات بھی جنتی ہیں، لیکن چند ایسی صحابیات ہیں جن کا بالخصوص نام لے کر یا ان کے سامنے ان کے لیے جنت کی دعا فرما دی۔ تو جب جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نام لے دیا یا جنت کی دعا سے نواز دیا، بالکل وہ جنتی ہیں۔ ان میں امہات المومنین، ہم مومنوں کی مائیں بھی شامل ہیں، بالخصوص ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں ایسا محل عطا فرمائے گا جس میں کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتیں اور یہ معاملات۔ اسی طرح دیگر بھی کئی صحابیات رضی اللہ عنہن کے حوالے سے یہ فرامین ملتے ہیں۔ سیدہ طیبہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی، ان کے حوالے سے تو یہاں تک فرما دیا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ تو یوں نام لے لے کر بھی جنت کی بشارتوں سے نوازا، جنتی ہونے کی دعاؤں سے نوازا۔ ان ہستیوں کے علاوہ چند اور ہستیاں بھی ہیں جن کو باقاعدہ نام لے کر یا سامنے ان کے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جیسے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں، اور نہ صرف چچی جان بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہیں، اور ان کی زندگی میں بھی دعاؤں سے نوازا۔ ان کے وصال پانے کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا۔ ان کا اگر سلسلہ نسب کا ذکر کیا جائے تو بالکل یہ بھی ہاشمیہ ہیں، یعنی بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ اب سیدنا ہاشم رضی اللہ عنہ علیہ السلام، یہیں پر جا کر ان کا سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ، میں نے ذکر کیا ان کی والدہ ماجدہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ، سیدہ ام جمانہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوش دامن ہیں، یعنی ساس جسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، خوش دامن ہیں۔ اسی طرح اولین اسلام لانے والوں میں والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل مدینہ طیبہ بھی تشریف لائی، ہجرت بھی فرمائی۔ یہ تمام اعزاز اور اسلام میں اولین طور پر داخل ہونے والی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب انہی کے گھر میں بچپن، نوجوانی اور جوانی کے اوقات گزارے، وہ زندگی کا حصہ گزارا، تو یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت شفقت فرماتی، اپنے اولاد کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتی، خدمات بھی سر انجام دیتی، اور ایسی بڑی سعادت کا شرف بھی انہوں نے پایا۔ جب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اکثر ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے، اور اپنی شہزادی بھی اسی گھرانے میں دیں، یعنی سیدنا مولا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے جو لخت جگر ہیں انہی سے عقد فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو یوں ان کی پھر ان کا مقام و مرتبے کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ مکی دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
بچپن، نوجوانی، جوانی کے دور میں بھی ساتھ دیا، مدنی دور میں بھی ساتھ دیا۔ ہر مقام پر اس گھرانے نے، ان ہستیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے آگے بڑھ کر، اپنی بساط سے بڑھ کر ساتھ دیا۔ تو یہ حقیقت ہے، ان ہستیوں کی قربانیاں وہ بے شمار ہیں، وہ لازوال ہیں، بے مثال ہیں۔ تو جب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اپنا قمیص مبارک، برکتوں والی قمیص جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی، جس میں انہیں کفن دیا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر مبارکہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما ہوئے لیٹے اور برکتوں کی دعاؤں سے نوازا۔ ان کی نماز جنازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی، اور بعض روایات میں کہ 70 تکبیریں ان پر کہیں، اور ان کی قبر مبارکہ میں اترے اور قبر کے اطراف میں یوں اشارے فرمائے گویا آپ قبر مبارک کو وسیع بھی کر رہے ہیں اور برابر بھی کر رہے ہوں۔ پھر ان کی قبر مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ میں آنسو تھے، اشک بار تھیں، اور پھر اپنی چچی جان جنہیں ماں کی طرح سمجھتے تھے اور فرماتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارکہ پر مٹی بھی ڈالی، اور پھر وہاں سے آپ تشریف لے گئے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ان خاتون کے ساتھ وہ رویہ اور برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ خاتون میری پرورش کرنے کی وجہ سے میری اس ماں کی طرح تھیں جن سے میری ولادت ہوئی، یعنی یہ میری حقیقی ماں کی طرح تھیں پرورش کرنے میں، میرا ساتھ دینے میں۔ اور پھر ان کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سارے گھرانے کو محبتوں سے نوازا گیا، عظمتوں سے نوازا گیا، اور یہ بھی کوئی کم شرف نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ہستی کے لیے اپنا قمیص مبارک عطا فرما دیں، قبر مبارکہ میں اتریں اور فراخی کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے دعائے رحمت بھی فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی خاتون ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے ہی مجھے یہ خبر بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسے مستدرک للحاکم میں امام حاکم نے روایت کیا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پوری زندگی محبت کا انداز اپنایا۔ ان ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات اور اسلام کی خدمات سر انجام دینے کے شرف پائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں بھی دیں، اور اللہ کی طرف سے جو جنت کی بشارتیں تھیں ان کا ذکر بھی فرمایا۔ تو یہ بھی ان خواتین میں شامل ہیں صحابیات رضی اللہ عنہن میں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خاص نعمتوں کی بشارتوں اور دعاؤں اور رحمتوں کا شرف ملا۔ اسی طرح ایک اور ہستی ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ملی، وہ سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق جو مردوں میں اولین اسلام لانے والے ہیں، ان کی بڑی شاہزادی ہیں، بڑی صاحبزادی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے عمر میں چھوٹی ہیں، اور یہ بھی مکہ المکرمہ میں ابتدا میں ہی اسلام لے آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج بھی اور اولاد بھی سوائے ایک صاحبزادے غالباً سیدنا عبد الرحمن اور والد سیدنا ابو قحافہ یہ بعد میں ایمان لائے۔ ان کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ پہلے ہی ایمان لے آیا ابتدا میں ہی۔
اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر، یہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کافی عمر کی تھیں، اس وجہ سے انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کیا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اسی صدیقی گھرانے سے ہیں، تو انہوں نے تو اس آنکھ بھی اسلام ہی کی روشنی میں کھولی۔ بہرحال ابتدا میں جن صحابہ اور صحابیات نے ایمان کی دولت پائی، ہم جانتے ہیں کہ پھر بہت سی قربانیاں پیش کیں، مکۃ المکرمہ میں کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، ان کے ہر طرح کے معاملات جو حقیقت میں آزمائشیں تھیں۔ اور یہ احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دین کے جتنا قریب ہوتا ہے، دین پر جتنا عامل ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو دین میں جتنا کامل ہوتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یعنی انبیاء کرام، مرسلین اعظام علیہ السلام، یہ سب سے زیادہ امتحانات اور آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر دین میں کون کامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں۔ اور یوں اگر دیکھا جائے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا پڑی، مصائب و آلام کا سامنا کیا۔ اسی طرح امت مسلمہ کی آزمائشیں بھی باقی امتوں سے زیادہ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہیں اور بہت بڑی آزمائشیں تھیں، ایسی آزمائشیں کہ جس کی وجہ سے حبشہ کی جانب پہلی اور دوسری ہجرت کرنا پڑی، اور پھر تیسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی جانب بھی ہجرت کرنا پڑی صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین و رضی اللہ عنہن کو۔ تو یہ کوئی عام معاملہ نہیں، یہ حقیقت میں آج کسی کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا مال و دولت، پراپرٹی، رشتہ دار، گھر، وہ گھر جہاں پیدائش بھی ہوئی، بچپن، نوجوانی، جوانی گزری، اور پھر سب کچھ یعنی خالی ہاتھ تقریباً، اور پھر وہاں جانا ہو، حبشہ کا اگر ذکر کریں تو جو سمندر پار ہے، اور وقت بھی وہ ہے کہ جب آج کی طرح سہولتیں بھی نہیں تھیں، کوئی الیکٹریسٹی نہیں تھی، کوئی بورڈنگ طیارے نہیں تھے، کوئی لگژریز نہیں تھیں۔ عرب کے تپتے ہوئے ریگزار اور صحرا اور عرب کا وہ گرم موسم، وہ موسموں کی سختیاں جھیلنی، وہ سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں جھیلنی، پھر سب کچھ چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ پر جانا اور وہیں پر پھر قیام پذیر ہو جانا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صحابیات، ان تمام ہستیوں ہی کی شان ہے، انہی کا مقام ہے، انہی کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ دنیا میں مسلمان جب بھی اگر اسلام اور دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں تو ان سے پوچھیے وہ ہجرتیں کیسی ہوتی ہیں۔ ہجرت پاکستان جو ہوئی، آپ حقیقت میں اگر وہ بزرگ آپ کے کہیں دائیں بائیں گلی محلے رشتہ داروں میں موجود ہیں، ان سے پوچھیے جو اگرچہ ہجرت کے وقت کم عمر تھے، یا ان سے پوچھیے جن کے والدین نے ہجرت کی اور والدین ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہجرتیں کی۔ پوچھیے آپ بزرگوں سے کہ پاکستان کی ہجرت میں کتنی تکالیف ہوئیں، جو ہندوستان سے مہاجرین ہمارے بھائی یہاں ہیں، تو پھر اس وقت ہجرت کا معاملہ کیا ہوگا جب کہ اس طرح کی سہولتیں جو موجودہ دور میں وہ موجود بھی نہیں تھیں۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ انہوں نے ہجرت بھی کی، لیکن ہجرت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر ان کی خدمات خاص طور پر وہ قابل ذکر ہیں، یاد رکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ کیا تھیں؟ اسی وجہ سے انہیں پھر ایک خاص ٹائٹل، ایک لقب، ایک شرف سے بھی نوازا گیا۔ جب ہجرت مدینہ طیبہ کا وقت آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر جائیں۔ صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اپنے رفیق، اپنے جانثار، پرانے دوست اور ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، خاموشی کے ساتھ مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اور ایک راستہ بتانے والا، یعنی جو ظاہری راستوں کی نشاندہی کرنے والا تھا، وہ شخص ساتھ تھا، اور ایک غالباً عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام، یہ ساتھ تھے۔ غار ثور میں 3 راتیں 3 دن قیام ہوتا ہے، اور کفار مکہ پیچھا کر رہے ہیں، پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں یہ دونوں ہستیاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم شہید کر دیں۔ برے ارادے سے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جو انہیں ڈھونڈ کر لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس دوران غار ثور میں اور راستے میں، غار ثور سے پہلے بھی جو راستہ ہے، بالخصوص غار ثور میں کھانا پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ سیدہ اسماء بنت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی تھی۔ آپ گھر میں کھانا پکاتی اور کھانا پکا کر کپڑے میں باندھتی اور غار ثور میں جا کر خاموشی کے ساتھ پہنچا آتی، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دیتی۔ ایک موقع پر بظاہر کپڑا نہیں تھا کھانا وغیرہ کے سامان کو لپیٹنے کے لیے، تو عرب میں یہ رواج تھا کہ عرب کی خواتین اپنے لباس کے اوپر ایک کمر بند، کمر کے گرد ایک چادر باندھتی تھیں، جسے کمر بند کہتے تھے، نطاق عربی میں کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے 2 پیس کیے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک سے وہ کمر بند کا کام لیا اور دوسرے کپڑے کے ٹکڑے سے کھانے پینے کا سامان باندھ، اور یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کھانا لے کر حاضر ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ذات النطاقین، یہ لقب آپ کو عطا فرمایا کہ آپ تو 2 کمر بند والی ہیں، اور بس پھر اس دن سے ہی آپ کا لقب جو ہے وہ ذات النطاقین، یعنی 2 کمر بند والی، یہی معروف ہو گیا۔ تو یہ سیدہ اسماء بنت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے موقع پر خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ پھر چونکہ آپ نے بھی اپنے گھرانے کے ساتھ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، ان کے شوہر ہیں، ان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں بھی زندگی گزاری، مدینہ طیبہ میں بھی زندگی گزاری۔ اب یہ خاندان بھی مدینہ طیبہ منتقل ہوتا ہے، ہجرت کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ قربان کر کے۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوتی ہے تو مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں کچھ عرصہ تک کسی کے ہاں بھی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہودی بدبخت جو ہیں وہ اس موقع پر اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی، صحابہ دشمنی میں آگے سے آگے بڑھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو مہاجر صحابہ کرام پر بندش کر دیا، جادو کر دیا، ان کے ہاں اب اولاد نہیں ہوگی۔ اور بعض نے تو یہ لکھا کہ تمام صحابہ کرام کے حوالے سے انہوں نے اس بدبختی کا اظہار کیا۔ بہرحال وہ ادھر اپنی بدبختی اور خباثت باطن کا اظہار کر رہے تھے، ادھر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کہ اسی گھرانے میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جنہیں آقا کریم نے فرمایا یہ میرے حواری ہیں، میرے خاص جانثار اور ساتھی ہیں میرے، اور جن کی زوجہ سیدہ اسماء، جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے ہاں اللہ رب العزت نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ شہزادے عطا فرمائی۔ ان کی ولادت باسعادت ہوئی مدینہ طیبہ میں۔ یہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام میں سب سے پہلے ولادت باسعادت پانے والے شہزادے ہیں۔ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشیوں کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے خوشی کا اظہار فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے گھرانے نے خوشی کا اظہار فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے، سبھی نے خوشیوں کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ میں تکبیر کی صدائیں بلند کی، اور اتنی اونچی آواز سے تھیں کہ مدینہ طیبہ کی دیواریں جو ہیں وہ بھی پکار اٹھیں، یعنی یوں سمجھیے کہ گونج پیدا ہو گئی مدینہ طیبہ میں اللہ اکبر کی صداؤں سے۔ تو یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ان کی ولادت باسعادت
کا معاملہ فرمایا تو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی خوش ہوئے، اور کفار، منافقین، یہود وغیرہ جو اپنی دانست میں پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے تھے، وہ اپنے ہی غیظ و غضب کا شکار ہوئے، ان کے دل جل گئے۔ تو یہ بھی اسی گھرانے کی شان۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خاص طور پر جب انہوں نے خدمات سر انجام دی ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کمر بند کے بدلے، وہ جو 2 پیسز میں کیا تھا اور ایک سے سامان باندھا تھا، تمہیں جنت میں 2 کمر بند عطا فرما دی ہیں اللہ نے اس کمر بند کے بدلے۔ تو پتہ چلا کہ جنت کی بھی بشارت مل گئی، اور جنت میں 2 کمر بند جب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا تو اس کی پھر کیا شان ہوگی۔ یہ سیدہ اسماء بنت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ 73 ہجری میں مکہ المکرمہ میں آپ کا وصال ہوا، اور غالباً جنت المعلا میں ہی آپ آرام فرما ہیں۔ آپ کے وصال سے پہلے ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حجاز کے اور بالخصوص مکہ المکرمہ کے حکمران تھے۔ حجاج بن یوسف جو صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم الرضوان کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، خود یہ گورنر بھی تھا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے جنگ کی، مکہ المکرمہ پر بھی حملہ کیا، بیت اللہ پر بھی آگ تک برسائی گئی، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی گئی۔ اس دوران سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ آخری دم تک پامردی کے ساتھ، جرأت و شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے، اور لڑتے ہوئے شہادت کا مقام پایا، اور پھر ان کو غالباً 3 دن تک ان کے جسم مبارک کو، کہ وہ ہستی جنہیں خود ولادت با سعادت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغوش رحمت میں لیا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعائیں فرمائی تھیں، اور انہیں بوسہ بھی دیا، انہیں تحنیک بھی دی، ان کا نام نامی اس میں گرامی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد گرامی کے نام پر ان کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ رکھا۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 73 ہجری میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ 3 دن تک ان کو سولی پر لٹکائے رکھا گیا۔ اس دوران سیدہ اسماء بنت ابی بکر یہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، نظر بھی کمزور ہو چکی تھی۔ تو جب شہادت سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ مائدہ سے اس سارے ماجرے کا ذکر کیا، تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہے ہیں میرے بیٹے، تو پھر کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جان بھی چلی جائے تو یہ بھی کم ہے۔ تو یوں ہی ہوا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ 3 دن تک جب سولی پر چڑھائے رکھا گیا تو سیدہ اسماء آپ اسی جگہ سے گزری تو دیکھا کہ یہ شاہزادے سولی پر حجاج بن یوسف بدبخت جو ہے اس کے حکم سے موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا شاہ سوار کے سواری سے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ تو یہ ان ہستیوں نے آغاز سے لے کر اپنے وصال تک یوں قربانیاں دی اسلام کی خاطر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، احکام کی خاطر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو ان ہستی کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سے نوازا۔ اسی طرح سیدہ ام ایمن البراکہ رضی اللہ عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کی کنیز بھی ہیں، اور پھر وراثت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے ملیں آپ کو، اور بعض نے یہ بھی لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دایا بھی تھیں، اور ولادت با سعادت کے موقع پر انہوں نے بھی ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کاملہ سے ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں، ناف پہلے سے ہی موجود نہیں۔ اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی ہیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، یہ بھی ان ہستیوں نے یہ سارے واقعات کا ذکر کیا۔ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ اب ان کا اصل نام برکہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ایمن کے نام سے معروف ہوئی۔ ان کے صاحبزادے ہیں ایمن بن عبید، تو اس وجہ سے یہ ام ایمن کہلائیں، اور یہ کنیت ان کے نام کا حصہ بن گئی۔ انہیں حبشہ کی طرف بھی ہجرت کا شرف حاصل ہوا، مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی آپ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ میری ماں کے بعد ام ایمن میری ماں ہیں، جیسے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے لیے فرمایا، اسی طرح ان کے لیے بھی فرمایا کہ یہ میری ماں کے بعد دوسری ماں ہے، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ پھر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی بڑی محبت سے پیش آتی۔ آپ بچپن کے ان واقعات کو پڑھیے کہ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں لے جاتی ہیں، وہ برکات کا ظہور ہوتا ہے، رحمتوں برکتوں کا، وہ دیکھتی ہیں۔ تو پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 6 برس کے ہیں، بلکہ 4 برس کے ہیں، تو واپس لے آتی ہیں۔ اب ام ایمن رضی اللہ عنہا سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی معیت میں، رفاقت میں، خدمت میں رہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اور بالخصوص وہ واقعہ ذہن میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، تقریباً 6 برس کی عمر مبارکہ ہے، اور وہاں پر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا اپنے ننیال میں اس خاندان میں جاتی ہیں، اور اپنے شوہر نامدار سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کی قبر مبارکہ پر بھی جاتی ہیں۔ تو واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ، تو مقام ابوا شریف، وہاں پر کائنات کی سب سے عظیم ماں، میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا مقام ابوا شریف پر وصال پا جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، اور ماں بیٹے کی وہ کیسی خوبصورت گفتگو تھی۔ سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا آپ نے کچھ اشعار بھی عربی میں پڑھے، جن کا معنی اور مفہوم یہی تھا، ہے میرے بیٹے اللہ آپ کو کائنات کا سردار بنائے گا، عظمتوں رفعتوں شانوں سے نوازے گا، وہ ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 ماہ کے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، والدہ مائدہ پردہ فرما جاتی ہیں۔ آج بھی مقام ابوا شریف پر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کا مزار مبارکہ، قبر مبارکہ بالکل موجود ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہاں حاضر ہوتے ہیں، فیض و برکات پاتے ہیں۔ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا اس وقت ساتھ تھیں۔ پھر مقام ابوا شریف سے مکہ المکرمہ کا جو سفر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر دیکھ بھال کے معاملات وہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا ہی سر انجام دیتی رہیں، اسی لیے آقا کریم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری حقیقی ماں کے بعد میری دوسری ماں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہونے کا، چاہے رضائی والدہ ہی ہوں، شرف پانا۔ پھر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کی خدمات بالکل بچپن سے ہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان کے لیے فرمایا کہ جو کسی جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ چنانچہ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان سے عقد کیا، پھر انہی سے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا محبوب رکھتے تھے۔ سیدنا زید بن حارث کو بھی بڑا محبوب، یہ وہی ہیں جو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کہلاتے تھے، لیکن پھر اللہ کے حکم کے مطابق اور اسلامی شریعت کے مطابق کہ بیٹوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے، زید بن حارث ہی کہلائے جانے لگے۔ اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام ایمن البرکہ رضی اللہ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ عنہ، ان سے پھر اللہ نے اسامہ بن زید ان کو پیدا فرمایا، اور آقا کریم انہیں بھی
اپنے شہزادوں سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما علیہم السلام کی طرح محبت فرماتے تھے، بالکل روایات میں تفصیل سے ملتا ہے۔ تو یہ بھی وہ ہستی ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سے نوازا۔ اسی طرح سیدہ ام حرام بنت ملحان، یہ بھی ایسی صحابیہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خان وادے سے بھی ہیں، خالہ بھی مفسرین محدثین نے لکھا ان کے حوالے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ جان ہیں، یعنی ننیالی خان وادے سے ہونے کی وجہ سے، اور انصاری قبیلے سے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حقیقی سگی خالہ ہیں، اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ ہیں، اور ان کا حقیقی نام غمیسہ یا رمیسہ تھا، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی تشریف لے جاتے، آرام فرماتے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی تشریف لے جاتے، قیلولہ فرماتے، اور یہ وہی ہستی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں بھی رہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے اور تحفے پیش کیا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اس گھرانے کے پاس تھے۔ اور انہوں نے ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمندری جہاد کا، بحری جہاد کا ذکر فرمایا کہ پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ جہاد کے لیے جائے گا، تو اس میں جتنے لوگ شامل ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، تو انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، وہ دعا پوری ہوئی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں یہ بحری جہاد میں شریک تھیں، اپنی سواری سے غالباً اتر رہی تھیں تو اس وقت گر پڑیں اور اس طرح شہادت کا مقام پایا، اور سائپرس کا علاقہ، موجودہ سائپرس، ترکی سائپرس کے علاقے میں ان کی شہادت ہوئی، وہیں ان کا مزار مبارکہ آج بھی مرجع خلائق ہے، فیوز و برکات کا ذریعہ ہے۔ ان کے حوالے سے ملتا ہے ان کے شوہر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اس بحری جہاد میں ساتھ تھے۔ تو یہ عمیر بن اسود انسی سے روایت ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس یہ گئے جب کہ وہ ساحل حمص پر، شام کے ساحلی علاقوں پر اپنے مکان میں موجود تھے، اور سیدہ ام حرام ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ام حرام نے ہمیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے جو گروہ سب سے پہلے بحری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو سیدہ ام حرام فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں ہوں؟ اب فرمایا ہاں تم بھی ان میں شامل ہو۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر روم کے پایہ تخت میں جنگ کرے گا اس کی بھی مغفرت فرما دی گئی۔ تو فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ تو بہرحال یہ جو سب سے پہلا بحری جہاد ہوا تھا، اس میں یہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ بنفس نفیس شریک تھیں، اور وہیں شہادت پائی، اور وہیں یعنی جو اس وقت قبرص اور بازنطین اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، روم بھی، رومن امپائر کے بھی حصے تھے، تو آج کا موجودہ سائپرس، یہاں پر آج بھی ان کے مزار مبارکہ موجود ہیں۔ اسی طرح انہی کی بہن ہیں سیدہ رمیسہ بنت ملحان، جو کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ بھی ہیں، اور یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ ہیں۔ پہلے ان کی خالہ کا ذکر ہوا، اب والدہ مائدہ، انہیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سے نوازا، اور بعض نے ان کا ذکر کیا، اور بہرحال رمیسہ بنت ملحان جو ہیں یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، اور سیدہ ام حرام ان کی ہمشیرہ ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا۔ ان کا نام سہلہ تھا، کچھ نے انیقہ یا نیقہ بھی لکھا ہے، انیقہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے غزوہ حنین اور غزوہ احد میں بھی شامل ہونے کا شرف پایا، اور آپ کا شمار بھی اکابر خواتین اسلام یعنی اکابر صحابیات رضی اللہ عنہن میں ہوتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے جب خود کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا تو میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو بھی دیکھا، یعنی سیدہ رمیسہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ، ان کے جنت میں موجود ہونے کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اسی دنیا میں بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اہل جنت نے عرض کیا یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ، کیونکہ ان کا نام رمیسہ یا غمیسہ دونوں کا ذکر ملتا ہے، غمیسہ بنت ملحان ہے، ام سلیم ان کی کنیت ہے، تو اپنی کنیت سے یہ زیادہ معروف ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ گھرانہ پورا بعض کا دعوت بھی کیا کرتا تھا، ایک موقع پر صحابہ کرام بھی دعوت میں آقا کریم کے ساتھ تھے، بظاہر کھانا روٹیاں بھی کم تھیں، سالن بھی کم تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا کہ کچھ پڑھا، پھونکا، آپ کے معجزہ اللہ کی قدرت کاملہ کہ اس کے اوپر سے ہٹانا نہیں، 10 بندوں کو آتے جائیں، 10 صحابہ کرام کھانا کھاتے جائیں، غالباً 300 صحابہ کرام تھے، 10 کر کے آتے کہ کھانا کھاتے رہے۔ یہ گھرانہ ان کا بیان ہے کہ جیسے شروع میں جتنا آٹا روٹیاں تھیں اور جتنا سالن تھا، بعد میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اتنا یا اس سے بھی زیادہ، اتنی برکت ہوئی، یا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اسی طرح ایک خاتون ہے سیدہ ظفر، ام ظفر رضی اللہ عنہ، انہیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عطا بن ابی رباح ان سے روایت ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حبر الامہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی صحابی رسول، انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، آپ دکھائیے۔ انہوں نے کہا یہ سیاہ فام عورت جنتی خاتون ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اس کے بدلے تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے شفا عطا فرما دے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس بات ہیں کہ اس عورت نے کہا آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا میں صبر کرتی ہوں، اور پھر اس نے کہا میں اس حالت میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو اس حوالے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ بیماری کی اس کیفیت میں میں بے پردہ نہ ہوں، میرا پردہ قائم رہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ دیکھیے صحابیات رضی اللہ عنہ کا جذبہ، مرگی پر وہ پھر بھی صبر کر رہی ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پا رہے ہیں، یعنی ظاہری بیماری سے انہیں مسئلہ نہیں ہے، اس کو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر، تسلیم و رضا کی پیکر بنی ہوئی ہیں۔ ہاں جو بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے مرگی میں، انجانے میں، اس سے وہ بہت زیادہ غمگین ہے، وہ چاہتی ہیں کہ یہ معاملہ نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایمان اور شرم و حیا اور یہ ایمانی خصائل یہ دنیا کی مال و دولت، صحت، دنیا کے تمام معاملات سے بڑھ کر ہیں۔ یہ صحابیہ رضی اللہ عنہ یہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ آپ نے بیماری کو برداشت کر لیا لیکن بے پردہ ہونے کو برداشت نہیں کیا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر چل رہا ہے؟ مغرب کی نقالی میں، مغرب کے پیچھے چلتے ہوئے بالکل ہمارے نوجوان بچے بچیاں بالخصوص وہ بے پردگی کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت چادر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ، چادر تطہیر کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عفت و عصمت والی چادر عطا فرمائے، پردے کی دولت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت سے نواز دی۔ یہ چند ایک خواتین جن کا ہم نے ذکر کیا، ویسے یہ حقیقت ہے، میں نے شروع میں ذکر کر دیا، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، یہ تمام ہستیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بالکل جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا اللہ تعالی ہمیں بھی ان تمام ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر جنت کا مصداق بننے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966۔ ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ہیں سریہ صاحبہ فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ برکت نہیں اور وظیفہ بتا دیں برکت کے لیے، بلکہ انہوں نے کہا بخار ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جی بخار کے حوالے سے
ایک تو یہ ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ، اس کو 41 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پانی بھی مریض کو پلائیں، ویسا بھی دم کر دیں، ولاخی تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ اس کے ساتھ ایک اور کام کریں کہ ایک پیج پر یا غفور یا غفور یا غفور 3 دفعہ لکھیں، 3 لائنوں میں، پہلی لائن میں 1 دفعہ، پھر دوسری لائن میں 1 دفعہ، پھر تیسری لائن میں 1 دفعہ، اور یہ اس کو کپڑے میں بند کر کے جس کو بخار ہے اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی رحم فرمائے گا، بخار دور ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں عبدالحنان صاحب 202 چکریبے سے، آپ کا شکریہ۔ اللہ دی تاج صاحب ہیں تاجہ بیر والا سے، کہتے ہیں آپ کمال گفتگو فرماتے ہیں، چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں جن ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے وہ کمال ہستیاں ہیں۔ سمر بیگ صاحب ہیں بھائی والا سے، کہتے ہیں لقمان بھائی نشہ چھوڑنے کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں، نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں جی، لیکن چھوڑ نہیں پاتا۔ نشہ چھوڑنے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نشے میں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ حاصل کریں۔ دوسرا، آپ ایک تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، باوضو رہیں، سب سے پہلا باوضو رہیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور استغفار کثرت سے پڑھیں، یا سلامو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں کریں۔ ہاں، خاص طور پر سورہ یاسین شریف صبح اور شام 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اور جیسی سنگت ویسی رنگت، آپ اپنے جو دوست ہیں وہ بدلیں، اور a man is known the company by company which he keeps، آدمی اپنی صحبت اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دوست بنا لیجئے، انشاءاللہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ جو ہے وہ تمام نشے چھڑا دیتا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ہیں ایک اور لسنر ہیں فوزیہ راجپوت صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا ہر پروگرام بہت زبردست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین جی، جزاک اللہ آپ کا بھی، تمام لسنرز کا۔ ایک اور لسنر ہے ہمارے ساتھ، غالباً انہوں نے کہا مونا صاحبہ ہیں 202 ریبے سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، موضوع بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آپ ہمیشہ اچھے رہیں اور اسی طرح اچھے اچھے پروگرام پیش کرتے رہیں۔ چلیں جی، شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقرا فخر صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ جی۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے میرے اللہ نے 3 رحمتیں عطا کی ہیں اور سب سے بڑی بیٹی کا نام ام ہادیہ ہے، بھائی وہ بہت ضد کرتی ہے اور بہت روتی رہتی ہے، کہا کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ ایک تو جب وہ سوئی ہو تو یا شہیدو 21 مرتبہ آسمان کی جانب آپ اپنا منہ کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں۔ دوسرا، آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل صبح اور شام 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بیٹی پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایک اور لسنر ام ریحان صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ بے باکیاں دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور انہوں نے کہا اللہ پاک ہمیں حیا کی چادر عطا فرمائے، آمین۔ بے شک یہی معاملہ ہے، ہمارا میڈیا، ہمارے ادارے اور معاملات بہت عجیب طرح ہیں، حقیقت میں غیروں کے ڈگر پر، ان کے رستے پر چل رہے ہیں، یہی وجہ ہے امت مسلمہ زوال کا شکار ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں حافظ محمد حسین صاحب، کہتے ہیں کہ ان کے پوتے، ان کے گردہ خراب ہو گئے ہیں، کوئی عمل بتا دیجیے۔ بالکل میڈیسنز کے ذریعے علاج بھی لازمی کروائیے، یہ بھی سنت نبوی ہے، کسی بھی طریقہ علاج سے کروا لیجیے، لیکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں ان سے علاج کروائیے۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے، ایک تو یا سلام کثرت سے پڑھ کر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پلائیں۔ دوسرا اس کے ساتھ آپ سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت مبارکہ 74 اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، ولاخ تعداد میں درود پاک کے ساتھ، اور پانی پر دم کر کے پانی بچے کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد مشتاق صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جی۔ ہیرا فاطمہ صاحبہ ہیں، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کہا کہ بہت اعلیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ بہت خوبصورت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ با کمال ہے، قرآن پاک کا ترجمان ہے، اور کہا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی کا ذکر کیا کہ چیخ سے شروع ہوتی ہے اور ہچکی پر ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک مختصر عمل ہے جو شروع مٹی کے اوپر سے ہوتا ہے اور ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ خاک سے بنے انسان کو اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خاک کی خوراک نہیں بن جاتا۔ یہی ہمارا المیہ، ہم اللہ کا خوف، تقوی، خشیت بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا، موت کو بھی بھول گئے اور بس بے رہ روی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی عطا فرمائے، شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے، موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد بوٹا صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت خوبصورت دعاؤں سے نوازتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور تندرستی دے، ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، بیماری سے بچائے، اور بار بار مدینہ طیبہ کی زیارت عطا فرمائے، ڈھیروں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت، ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے، آپ کے، ہم سب کے، امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، نوازتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔